اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہودی کو تنہا مارنا۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعہ میں پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر سے یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ کفار و قریش کو پڑے ہوئے 1 مہینہ کے قریب ہو گیا۔ گزشتہ سال کی طرح بے نیل مرام واپس ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ عمر بن عبدود جس کی پہلوانی کا ان میں ڈنکا بیا ہوا تھا مارا جا چکا تھا، اور دور ہی سے مسلمانوں کی سنگ بازی و تیر بازی کی وجہ سے اور بھی کئی مشرک مر چکے تھے۔ سردی سخت پڑ رہی تھی، زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا کہ اتنے میں قبیلہ غطفان کے ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ میرے قابل کوئی خدمت ہو تو بتائیے اور حکم دیجیے کہ اس کو انجام دوں۔ چونکہ یہ نو مسلم تھا اور گو تنہا تھے، مگر ابھی تک ان کی قوم اور ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہ ہوئی تھی، اس لیے تدبیر کے ساتھ غطفان و قریش اور بنی قریظہ سب میں تفرقہ ڈال سکتے تھے۔ چنانچہ مقتضائے الحرب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر اول بنی قریظہ میں گئے اور یوں تقریر کی، اہل کتاب تم نے بڑی غلطی کی ہے کہ اہل مکہ سے میل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقد عہد کیا۔ تم کو تمہارے دوست نما دشمن نے لا طائل امیدوں کا سبز باغ دکھا کر ایسا دھوکہ دیا کہ کہیں کا بھی نہ رکھا۔ قریش اور غطفان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے بغیر واپس ہو گئے، اور بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ مدت سے باہر پڑے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ تو تم دیکھ لو کہ مسلمانوں کا تمہارے ساتھ کس طرح نباہ ہوگا۔ ادھر سے فارغ ہو کر جب مسلمان تم پر چڑھیں گے تو تمہارا بیج بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ عقل مند ہو کر تم نے کیا حرکت کی کہ بغیر اطمینان کیے اپنی راحت اور امن کی گزران پر پانی پھیر دیا۔ بنی قریظہ یہ بات سن کر گھبرا اٹھے اور کہا کہ اے نعیم، جو ہونا تھا ہو چکا، آپ بتاؤ کہ کیا تدبیر کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم اہل مکہ سے کہلوا بھیجو کہ اپنے چند سردار یا ان کی اولاد بطور رہن کہ تم کو دے دیں کہ وہ تمہارے پاس رہیں، تاکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں تو اہل مکہ کو اپنے سرداروں کی حفاظت کے لیے مدد کو آنا پڑے اور جنگ میں مصیبت تنہا تمہارے اوپر نہ پڑے۔ بس اگر وہ منظور کر لیں
تب تو سمجھو کہ وہ تمہارے دل سے خیر خواہ اور برے وقت کے ساتھی ہیں، اور اگر نہ مانے تو جان لو کہ وہ تمہارے دل سے ساتھی نہیں، اس وقت صرف اپنا مطلب نکالنے کو تم سے میل کر گئے ہیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے دل کو لگی اور وہ ایسا کرنے پر پختہ ہو گئے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش اور بنو غطفان میں آئے اور ہر ایک سے اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہود بنی قریظہ در پردہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں، آخر اہل کتاب ہے اور مدینہ میں ان کو رہنا ہے۔ باہر کے پردیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بگاڑنا ان کی عقل اور دور اندیشی کے بھی خلاف تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تم سے جب صاف ہوگا، جب تم قریش میں سے کچھ سردار گرفتار کرا دو اور تدبیر کے ساتھ ان کو ہمارے حوالے کر دو، پس اگر یہ خبر صحیح ہے تو چند دن میں ان کی تم سے درخواست ہوگی کہ اپنے سردار ہمارے پاس بھیج دو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آدمی خائن قوم کے حوالے کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون بہائیں اور ہم کو محض خجالت حاصل ہو۔ نعیم کی یہ تقریر سن کر اہل مکہ کے دلوں میں قریظہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے چاہا کہ قبل از وقت یہودیوں کی جانچ کریں۔ اس لیے اسی دن کے ہفتہ کی شب تھی، ان کے پاس پیام بھیجا کہ اے بنی قریظہ، کیوں دیکھ رہے ہو کہ ہمیں میدان میں پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، سامان رسد ختم ہونے کو ہے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس لیے اپنا وعدہ پورا کرو اور صبح کو آمدے کارزار ہو کر ہمارا ساتھ دو کہ تم اندر سے اور ہم باہر سے مسلمانوں پر یکدم یورش کریں اور ان کا کام تمام کر کے فارغ و مطمئن ہو بیٹھیں۔ قریظہ نے اس کا جواب کہلا بھیجا کہ کل ہفتہ ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ قابل عظمت دن ہمارے مذہب میں عبادت کا ہے، جنگ کا نہیں، اس لیے صبح ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نیز اپنے اطمینان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے چند سردار یا ان کی اولاد بصورت رہینہ ہمارے حوالے کرو تاکہ اپنے اوپر مصیبت پڑنے کے وقت ان کی وجہ سے تمہاری اعانت کا ہم کو وثوق رہے۔ قاصد نے یہ پیام قریش اور غطفان کو پہنچایا تو ان کی بدگمانی پختہ ہو گئی کہ نعیم کا خیال بالکل صحیح ہے، اور صاف انکار کہلا بھیجا کہ ہم اپنا کوئی سردار تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ بنی قریظہ نے یہ جواب سنا تو ان کی بدگمانی بڑھی اور کہنے لگے کہ نعیم نے واقعی سچ کہا تھا، الغرض اس تدبیر سے دونوں میں اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا اور ایک دوسرے پر مطلق اعتماد نہ رہا۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی اپنے شباب پر تھی، ٹھنڈی ہوا ریت کو بارود بنا کر کفار کے جسم چھید رہی تھی۔ اونٹ گھوڑے سردی کی شدت اور بھوک پیاس سے مر رہے تھے، بہادروں کا خون تو گرم تھا مگر جسم شدید سردی سے سکڑے ہوئے تھے۔ مسلمان جان کی بازی لگائے اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔
اس دوران میں نہ انہیں دن کو راحت ملی تھی نہ رات کو آرام۔ وہ مسلسل جاگ رہے تھے۔ ان کی زبانیں قرآن کا ورد کر رہی تھی، ہاتھ میں تلواریں تھی، پیٹھ پر ڈھالیں تھی، کندھوں سے کمانیں لٹک رہی تھی، دل اللہ کی یاد میں مسرور تھے۔ ہزیمت خوردہ کفار و یہود کی واپسی۔ بہرحال موسم کی سختی، محاصرہ کا امتداد، آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا، رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے، یہود میں ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر قبل رحیل بجانے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا، اور اللہ نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو کچھ بات نہ آیا، اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ میدان جس میں 10,000 آدمیوں کی چھل بل نظر آ رہی تھی بالکل خالی ہو گیا۔ آفتاب نے جس وقت اس کے مشرق سے منہ نکالا تو وہ جنگل ہو کا عالم اور لکو بک بیابان نظر آنے لگا، جس کو مغرب منہ چھپاتے وقت بھرپور آباد چھوڑا تھا۔ الغرض تھوڑی دیر میں میدان صاف تھا، اور کافروں کا چھوڑا ہوا سامان اب غازیوں کا مال تھا۔ قریش کا لشکر جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے آیا تھا، محض اللہ پاک کی قدرت سے ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوا۔ تائید ازدی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بیان فرمایا ہے کہ اس میں طوفان باد و بارہ بھیج کر اور اپنے نظر نہ آنے والے لشکر اتار کر کافروں کی کمر توڑ دی اور انہیں سخت مایوسی اور نامرادی کے ساتھ محاصرہ ہٹانا پڑا۔ بلکہ یہ کفار و یہود اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ ہوتے تو یہ ہوائیں ان کے ساتھ وہی کچھ کرتی جو قوم عاد کے ساتھ اس بے برکت ہوا نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے تمہیں عام عذاب نہیں کیا جائے گا، لہذا انہیں صرف ان کی شرارت کا مزہ چکھا دیا۔ چونکہ ان کا یہ اجتماع محض ہوائے نفسانی تھا، اس لیے ہوا نے ان کو پراہ گندہ کر دیا۔ حضرت محمد خاتم الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کرنے کی اس میں قوت نہیں رہی۔ چنانچہ تاریخ دیکھ لیجئے، جنگ خندق کے بعد کافروں کو ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ مدینے پر یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جگہ خود چڑھائی کرتے۔ ان کے منحوس قدموں سے اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و آرام گاہ کو محفوظ کر لیا، فالحمدللہ۔ بلکہ برخلاف اس کے مسلمان ان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین سے اللہ نے شرک و کفر کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا۔ جب اس جنگ سے کافر لوٹے تو اسی وقت
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرما دیا تھا کہ اس سال کے بعد قریش تم سے جنگ نہیں کریں گے بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ چنانچہ یہی ہوا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کی قوت کا مقابلہ بندے کے بس کا نہیں، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اسی نے اپنی مدد و قوت سے ان بپھرے ہوئے اور پھیلے ہوئے لشکروں کو پسپا کیا اور کافروں کو برائے نام بھی نفع نہ پہنچا۔ اللہ نے اپنے دین اور اپنے فرما بردار بندوں کی امداد فرمائی، کثرت نے ہزیمت اٹھائی اور قلت غالب آئی۔ اللہ کے وعدے پورے ہوئے، وہ اپنے بندوں سے اور بندے اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کفار کی آخری یورش تھی جو ناکامی و نامرادی کے اتھاہ گڑھے میں گر کر ہمیشہ کے لیے دب گئی اور پھر کبھی نہ ابھر سکی۔ اللہ اکبر۔